السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب محمد جعفر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، محترم ڈاکٹر محمد رضی السلام ندوی صاحب، سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ، اس مجلس میں تشریف فرما پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے قابل احترام اور معزز علماء اکرام، میری گفتگو کا موضوع آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے کہ موجودہ حالات میں دعوت دین کے سلسلے میں مسائل یا رکاوٹیں کیا ہیں اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے۔ جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے، اور اس قرآنی اصطلاح کے سلسلے میں ہم اپنی مرضی سے، پسند سے، اپنے ذوق سے اس کا کوئی مفہوم متعین نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے اسے جس طرح سے بیان کیا، جس طرح سے سمجھایا، جس طرح سے اس اصطلاح کو پیش کیا، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس سے مراد وہی ہمیں لینا ہوگا۔ اور قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کتاب ہدایت تو ہے ہی، کتاب دعوت معلوم ہوتا ہے۔ پورا قرآن مجید شروع سے آخر تک دعوت کا تذکرہ ہے، اور اس سلسلے کی بہت ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ دعوت کی مختلف تعبیرات کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ایک ہی لفظ سے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ حضرات علماء اکرام ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں شہادت علی الناس، شہادت حق، اسی طرح سے انذار، تبشیر، تبین، اور اسی طرح سے اور بھی اصطلاحات ہیں، دعا الی اللہ، داعی الی اللہ، اور اس طرح کی بہت ساری تعبیرات کے ذریعے سے اس دعوت کو واضح کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ عقائد اور ایمانیات کی اصلاح ہے، یا پھر بدعات، رسومات، خرافات سے ان کو دور کرنا، ان کا ازالہ کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام ہیں، تو یہ سب ملا کر اصلاح کا کام ہے۔ اور دعوت کا جہاں تک کام ہے، قرآن کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق غیر مسلمین سے ہے۔ غیر مسلمین کی بجائے میں اپنی گفتگو میں برادران وطن کی اصطلاح استعمال کروں گا، جو زیادہ مناسب ہے۔ محترم علماء کرام، اس ملک کے اندر 20 کروڑ مسلمان الحمدللہ اس ملک میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے جو آبادی ہے وہ 120 کروڑ انسانوں کی ہے۔ 120 کروڑ انسان اس وقت توحید سے بے خبر، اللہ کے آخری پیغمبر کے پیغام، ان کی تعلیمات، ان کی مبارک زندگی اور سیرت سے ناواقف، اور ایک ایسے خطرناک راستے پر جا رہے ہیں، اگر موت سے پہلے توفیق نصیب نہیں ہوئی تو پھر ان کے انجام کو یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ 20 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی ایک سوال یا نشان ہے کہ آخر یہ مسلمان 20 کروڑ کیا کر رہے ہیں کہ 120 کروڑ انسانوں کو ناواقف رکھا۔ نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ رسالت کا کوئی علم رکھتے ہیں، نہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی واضح تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ ان سب کے بارے میں یہ توحید، رسالت، آخرت، ان کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار، غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا ایک خاص ذہن اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جیسے ہی دعوت کا لفظ آپ بولیں گے کہیں، وہ چوکنے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ فضا ہے اس وقت ملک کے اندر، آپ غور فرمائیں۔
اب جہاں تک دعوت کی مزید وضاحت ہے، میں اسے دو بڑے صحابہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کو بھی اور اس کے فوجی کمانڈروں کو اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہم تاجر لوگ نہیں ہیں، ہمارا مقصد دنیا کے اندر تجارت کی نئی نئی منڈیاں تلاش کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمارا نصب العین آخرت، صرف آخرت۔ رستم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس دین کا بنیادی نقطہ جس کے بغیر اس دین کا کوئی جز صحیح نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے اللہ اکیلے کو معبود تسلیم کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول پیغمبر تسلیم کیا جائے، یعنی ان کی قیادت، ان کی رہنمائی قبول کر لی جائے۔ دوسری بات رستم نے اس پر کہا کہ بہت اچھی بات ہے، دوسری بات کیا ہے دین کا، آپ مزید تعارف کرائیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسانوں کو انسان کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کے سائے میں لایا جائے۔ اور پھر رستم کی یہ کہنے پر کہ یہ بھی اچھی تعلیم ہے، تمہارے دین کا مزید تعارف کراؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ تمام انسان ایک اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے سگے بھائیوں کی طرح ہے۔ یہ بات اس عظیم صحابی رسول نے دعوت کی تشریح میں فرمائی۔ ایک اور دیکھیے آپ، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رستم کے دربار میں دعوت کا تعارف کراتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ پہلا نقطہ یہ فرمایا، اللہ نے ہم کو اس بات پر مامور کیا ہے۔ مامور کے الفاظ عربی میں آپ علماء اکرام ہیں، غالباً مجھے یاد نہیں، بعثت کے، ہماری بعثت کی ہے، غالباً اس طرح کے الفاظ عربی میں آئے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ وہ جس کو توفیق بخشے انہیں ہم انسانوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں داخل کریں، پہلا نقطہ۔ دعوت کے تعارف میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر وسیع اور کشادہ دنیا میں ان کو لے آئیں۔ آپ غور کیجیے کتنی اہم بات ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے ظالمانہ نظام ہائے بندگی یا زندگی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں بسائیں۔ آخر میں فرمایا، پس اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر مخلوق کی طرف بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر مخلوق کی طرف بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلائیں۔ تو حضرات علماء اکرام، یہ دعوت کا مختصر سا تعارف تھا۔ دعوت سے مراد کیا ہے، اس دعوت کا مقصد کیا ہے اور اس کا محرک کیا ہے، اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دعوت کا مقصد یہ ہے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی ہدایت اور رہنمائی سے محروم ہو کر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، چاہے وہ اندھیرے ظلمات ان کے اپنے افکار ہوں، نظریات ہوں، غلط مذاہب ہوں، خود ساختہ فلسفے ہوں، بھٹک رہے ہیں۔ تو ان تمام انسانوں تک اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی کو پہنچانا، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت کو ان تک پہنچانا، تاکہ وہ اس پر غور کریں، فیصلہ کریں، اسے قبول کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں جہنم کی آگ سے وہ بچ جائیں۔ اور اس کا محرک صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اقتدار پر پھر ہمارا قبضہ ہو جائے، یا ہم دنیا کے کچھ مزے لوٹیں ہماری کثرت تعداد کی بنیاد پر، یہ بہت گھٹیا چیزیں ہیں۔ دعوت بڑی مقدس اور پاکیزہ چیز ہے۔ اس کی عصمت یہ ہے کہ وہ خلوص و للہیت کے ساتھ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دعوت دی جائے، دعوت کا کام کیا جائے۔ تو یہ دعوت کا محرک ہے۔ اور یہ دعوت دراصل کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی مسلک، مکتب فکر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پوری امت مسلمہ، اس ملک کی، ساری دنیا کی،
امت مسلمہ کا مشن، اس کا منصبی فریضہ وہ قرآن میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، جو دعوت ہی ہے۔ میں آیات وغیرہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو دعوت کی اس مختصر سی گفتگو کے بعد موجودہ حالات کیا ہے جس میں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ جہاں تک حالات کا سوال ہے، جن اچھے دنوں کی خوشخبری سنائی گئی تھی وہ اچھے دن تو کبھی آئے نہیں، اور ہر آنے والے دن بد سے بدتر ثابت ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں صرف مسلمان پریشان نہیں ہیں، مسلمان یقیناً پریشان بھی ہیں کہ وہ مخصوص نشانہ ہے موجودہ حالات میں، وہ ایک ہدف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان اور عیسائی مکت بھارت 2021-22 کی ڈیٹ دی گئی، ایسی تاریخیں دینے والے دنیا سے گزرتے چلے گئے، یہ امت باقی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ تو اس طرح سے اس ملک کے اندر نشانہ تو ہیں، لیکن اس ملک میں جو دیگر اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں، لسانی اقلیتیں اور کچھ مخصوص تہذیبی شناخت رکھنے والے گروہ اور عام انسان، سب کے سب پریشان۔ آپ دیکھ لیجیے، کوئی خوش نہیں ہے سوائے مٹھی بھر اسی گروہ سے، برسر اقتدار گروہ سے کچھ تعلق رکھنے والوں کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہے۔ کچھ تو علامتیں ہیں، واقعات ہیں، حادثات ہیں، اور ان کے پیچھے باقاعدہ کچھ اہم چیزیں ہیں۔ میں مختصراً اشارے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام حالات میں اقلیتوں اور کمزوروں، خواتین، عام خواتین، ان سب پر بے پناہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور ظلم و تشدد کا بازار گرم ہے۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے بینکوں کے فراڈ، لاکھوں کروڑ روپئے، ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے اپنے دماغ سے، لاکھوں کروڑوں روپئے کے جو گھوٹالے ہو رہے ہیں بینکوں کے، اور لوگوں کے پاس تو یہ اندیشے پیدا ہونے لگے ان کے نزدیک کہ بھائی آئندہ بینکنگ سسٹم ہمارے ملک کا کتنا محفوظ ہے، کتنا غیر محفوظ ہے، اور کیا ہوگا آگے چل کر اگر اس رفتار سے یہ ہزاروں کروڑ روپے کی لوٹ مار ہوتی رہے۔ وہ عوام کا پیسہ ہے۔ تو عام باشندگان ملک سماجی اور اخلاقی حالات سے بھی بہت پریشان ہیں یہاں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں امیر امیر تر ہوتے چلے گئے اور غریب غریب تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مفلسی اور بھوک کی وجہ سے کتنے ہی مقامات پر خودکشیاں ہو رہی ہیں، مستقبل سے مایوسی ہے، زندگی سے بالکل نا امیدی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، عدم برداشت، عدم رواداری کا ماحول ہے، اور ایک مخصوص مذہب کو لے کر اس مذہب کے نام پر تحریک ظلم اور تشدد سے بھری ہوئی ایک ہندتوا مومنٹ چلا کر بے گناہ معصوم لوگوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس مذہب کا بھی استحصال ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے ایک عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خاص بات اس موجودہ حالات میں آنے والے مستقبل کا خیال کر کے یہ ہے کہ ان کی اسلامی شناخت کو ہی مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں نے آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی جان، مال، اپنے اثاثے، اپنی تجارتیں سب قربان کی، جانوں کو بھی قربان کیا۔ 1857 کو آپ دیکھ لیجئے، پہلی جنگ آزادی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تقریباً 50,000 سے زیادہ صرف علماء اکرام کو شہید کیا گیا، انگریزوں نے ان کو نشانہ بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے 1947 ملک کی آزادی اور ملک کی تقسیم تو آگ اور خون کا ایک بڑا طوفان تھا، جس میں سے مسلمان گزرے ہیں، دوسرے بھی گزرے ہیں، برادران وطن کو بھی ایسی ہی ان کو بھی حالات سے سابقہ پیش آیا۔ تو پھر اس کے بعد حیدرآباد پولیس ایکشن کو آپ یاد کیجئے، اور 1947 میں آزادی کے بعد آپ یاد کیجئے کہ اس ملک کے اندر محتاط اندازے کے مطابق 40,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے فسادات ہوئے ہیں۔ تو یہ حالات مسلمانوں کے لیے نئے نہیں ہیں، لیکن جو چیز مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس دین کے نام پر جو چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں، دین تو پوری زندگی کا تھا، ہے،
اس پوری زندگی کے دین میں سے چند چیزیں جو ایمانیات، عقائد، فرائض، عبادات وغیرہ پرسنل اللہ ہے، وہ سب ہتھیار لینے، اس سب سے محروم کرنے کی یہاں برابر کوششیں، منصوبے، پروگرام، فیصلے۔ 3 طلاق کا فیصلہ آپ دیکھ لیجیے، ہمارے علماء سے مشورہ نہیں کیا، پرسنل لا بورڈ سے مشورہ نہیں ہوا، آنن فانن ایک فیصلہ کر کے مسلط کر دیا گیا۔ اور بعض فیصلے عدالتوں کی تو جہاں ہومو سیکشوالٹی، لیو ان ریلیشن شپ اور اڈلٹری، اس طرح کی خطرناک چیزوں کو جو معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم عدالتوں کا پورا احترام کرتے ہیں، عدالتوں میں بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، دنیا کو سمجھنے والے، قانون کو جاننے والے، لیکن یہ فیصلے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے فیصلے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ تو محترم حاضرین، دینی مدارس کو دہشت گردی کے اڈے بنایا، نعوذ باللہ، اور لو جہاد، پاپولیشن جہاد، اور پھر کرونا جہاد، نارکوٹکس جہاد، تبلیغی جماعت، دیگر جماعتیں، دائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا پچھلے چند مہینوں میں، تو یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم بالکل مایوس نہیں ہیں۔ یہ سب مسلمان کوئی اس ملک میں، معاف کیجیے گا، کوئی گھاس پھوس نہیں ہے کہ کوئی ان کو کاٹ کے پھینک دے۔ جو لوگ بھی تحریروں میں موجود ہے کہ مسلمان اس ملک کا دشمن نمبر 1 ہے، کتابوں میں جو فسطائی ذہن کے لوگ ہیں ان کی کتابوں میں یہ درج ہے، دشمن نمبر 1۔ لیکن دشمن نمبر 1 کو مٹانے کے لیے جتنے لوگوں نے دعوے کیے، اعلان کیے، وہ اس دنیا سے ایک ایک کر کے خود مٹتے گئے اور ملت اپنی جگہ باقی رہی۔ تو ہمیں نا امید اور مایوس تو ہونا نہیں ہے، علماء کرام کے لیے تو سوال ہی نہیں، لیکن امت کو سنبھالنے کی میری درخواست ہے آپ سے کہ امت کو سنبھالیں۔ اس کے اندر مختلف رجحانات پرورش پا رہے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت میں، لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم تو ایسے نبی کی امت ہیں، جنگ احزاب کے موقع پر مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، شدید سردی کا زمانہ ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، خواتین، بچے سب بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں کہ یہودیوں کے بالکل قریب میں وہاں ان کو چھوڑا گیا ہے۔ ایسے موقع پر ایک چٹان جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، نبی سے درخواست کی گئی تو تشریف لائے، خدا ماری اپنے مبارک ہاتھوں سے روشنی کا جھماکہ ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو بابل کے سفید محلات عطا فرما دی۔ دوسری کدال ماری، دوسری بار ضرب لگائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو روم کے سرخ محلات عطا فرمائے، اور تیسری مرتبہ ضرب لگائی، فرمایا میری امت کے لیے یمن کا راستہ کھل گیا۔ تو ایسے حالات کے اندر جب جان و مال کی بنی ہوئی اور خطرات پوری طرح سے چھائے ہوئے ہیں، اور قرآن کے بیان کے مطابق کلیجے منہ کو آنے لگے ہیں، اللہ کے نبی امید دلا رہے ہیں کہ بالآخر تمہاری فتح، تمہاری کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ ان حالات سے بھی ہم انشاءاللہ نکلیں گے، اور پھر ایک اچھے مستقبل کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ دعوت کے حوالے سے ایک خاص پہلو یہ ہے، اس وقت ملک میں موجودہ حالات میں برادران وطن کی ایک بڑی تعداد، جس میں دانشور بھی ہیں، نظریات کے لوگ بھی ہیں، مذاہب کے لوگ بھی ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی حالات میں مسلمانوں کی ہمدردی، مسلمانوں کے لیے کلمہ خیر، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی حجاب میں آپ دیکھیے کتنی مقامات پر وطنی خواتین نے برقع اوڑھا، ان کے ماتھے پر تلک لگا ہوا ہے، اور برقع اوڑھ کر کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا کووڈ کے زمانے میں مسلمانوں نے بے لوث خدمت کی، پورے ملک میں برادران وطن کی سب کی خدمت کی۔ اس موقع پر سوشل میڈیا پر آ کر بیانات دے رہے ہیں کہ مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری میتوں کو، یعنی مردہ باڈیز کو اٹھایا، اور علاج کے لیے انہوں نے دوڑ بھاگ کی، بہت ساری باتیں مسلمانوں کے لیے کی۔ اس ملک میں آج بھی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے لیے ہمدردی، نرم گوشہ رکھتی ہے۔ ہمیں اس سے اپنے دعوت کے سلسلے میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے آج کے جو حالات ہیں، ہجرت سے پہلے مکہ کے جو حالات تھے اس سے ملتے جلتے ہیں، تھوڑا بہت ملتے جلتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی جو صورتحال تھی فرعون کے زمانے میں، کہ ایک طرف ایک بگڑی ہوئی امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سامنے، اور دوسری طرف ایک مدعو قوم تھی بہت بڑی حکمران اقتدار میں۔ تو محترم حضرات، یہ وقت ہمارے لیے کم ہے کام کا،
یہ ہمیں ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور غیر معمولی حالات ہیں تو غیر معمولی کام بھی کریں، غیر معمولی محنت کے لیے ہم تیار ہوں، کمر بستہ ہوں، آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیں، دن رات محنت کرنے کو طے کر لیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی زندگی، اپنی جوانی، بڑھاپا سب کچھ لگا دیں حالات کو بدلنے کے لیے، اس دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ تو حالات معمول کے نہیں ہیں، غیر معمولی حالات، غیر معمولی۔ اس کے سلسلے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے، بے حسی ٹھیک نہیں ہے، حالات سے باخبر بھی ہوں اور حساس بھی ہوں۔ الحمدللہ ہمارے علماء تو حساس ہیں، حساس ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، کام کے میدان بھی بہت سارے موجود ہیں، ہمیں پوری قوت سے کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ مسائل میں خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظریاتی مسائل کچھ ہمارے سامنے ہیں۔ ہندوتوا مذہب کے نام پر یہ ایک زبردست تحریک ہے اس وقت، اور افسوس ہے کہ اس ملک کے عوام کو وہ متاثر کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کی نظریاتی سطح پر مقابلہ کرنا ہے تو اچھی اسٹڈی ہونی چاہیے، ہندوتوا مومنٹ کے مقاصد، محرکات، اس کی تاریخ، اس کا فلسفہ، اس کی بڑی بڑی اہم شخصیتیں، یہ سب پر ہماری اچھی اسٹڈی بھی ہونی چاہیے اور اس کی تیاری بھی کہ ہم کیسے اس کو یہ کریں۔ پھر آپ دیکھیے جارحانہ وطن پرستی اور اسی طرح کی جارحانہ قوم پرستی، وطن سے محبت، قوم سے محبت، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جارحانہ وطن پرستی، جارحانہ قوم پرستی یہ خطرناک ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اسلامو فوبیا، یہ ایک بین الاقوامی ایک صورتحال ہے اور اس ملک میں بھی ہے۔ تو ایسے حالات میں شدید مخالفت کا جب ماحول ہو تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ دعوت کا یہ ہے کہ ہم خدا پرستی کی دعوت کو عام کریں۔ وطن پرستی، قوم پرستی، نفس پرستی، مادہ پرستی اور جتنی پرستیاں ہیں انسان کو تباہی کے گڑھے میں ڈھکیلنے کے لیے، ان کے نقصانات اور ان کی حقیقت سے بھی انسانوں کو باخبر کریں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، اور خدا پرستی کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، یہ ہم ان کے سامنے دلائل کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں، دل نشین انداز میں، حکمت کے ساتھ ہم بتائیں۔ یہ کام بڑے پیمانے پر ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کو آپ دیکھیے، عرب میں آپ نے کوئی قوم پرستی کی تحریک نعوذ باللہ نہیں چلائی، وہاں غربت تھی، لوگ فاقہ کشی کرتے تھے، آپ نے کوئی معاشی تحریک نہیں چلائی عرب میں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت اور علم و ہدایت کی روشنی میں ایک ہی ایک بات آپ نے کہی، قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ تو یہ ہمارا جواب، ہماری کوشش اور ان ساری چیزوں کا حل اسی ایک دعوت میں ہے۔ یہ قانون بنانے سے دور نہیں ہوں گی، یہ نفرت ہے، تعصب ہے، انٹالرنس ہے، عدم برداشت اور عدم رواداری وغیرہ، یہ قانون بنا کر یا زور زبردستی کچھ اور پروگرام کے ذریعے سے، عدالتوں سے، پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان سب کو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ امت کو بھی یقین دلانا چاہیے، یہ سب صورتحال بدل سکتی ہے، صرف دعوت کے ذریعے سے بدل سکتی ہے، اور کوئی دوسرا نسخہ ہے ہی نہیں۔ مخالفتوں کے اس ماحول میں قرآن کی رہنمائی کی روشنی میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ پیغام ہمیں عام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر بدلہ لینا، انتقام لینا، پتھر کے جواب میں ایک پتھر پھینکنا، اینٹ اور سخت بات اگر وہ کہتے ہیں تو اس سے زیادہ سخت بات ہماری طرف سے جانا، تو نبی کا اسوہ یہ نہیں ہے۔ ہم کافروں کے کفر سے تو نفرت کریں، کافروں کی ذات سے نفرت نہ کریں، مشرکوں کے شرک سے نفرت کریں، مشرکوں کی ذات سے نفرت نہ کریں، ظالموں کے ظلم سے نفرت کریں، ظالموں کی ذات سے نفرت نہ کریں۔ یہی نبی کا اسوہ ہے۔ طائف کا موقع ہو، شعب ابی طالب کی گھاٹی ہو، ہجرت کا موقع ہو، بدر ہو، حنین ہو، کچھ بھی ہو، یہی نبی کا اسوہ ہے کہ ان انسانوں سے محبت، ان کو بھٹکنے سے بچانا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے، اور یہ ایک اہم کام جس کی طرف علماء کی توجہ ہوگی تو پوری ملت انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔
برادران وطن کے سلسلے میں مسلمانوں کا ذہن صاف نہیں ہے، سب کے سب کو کافر مشرک ٹھہرا کر اللہ نے تو ابھی جہنم میں بھیجا نہیں بھیجا معلوم نہیں، لیکن ہم تو بھیج چکے ہیں پہلے ہی جہنم میں سب کو، اور اپنے لیے کچھ سیٹ ذرا جنت میں ریزرو بھی کر ڈالی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ کافر مشرک نجس ناپاک، ٹھیک ہے، اگر کوئی کفر شرک پر ہی مرتا ہے بغیر توبہ کے تو قرآن و سنت کلیئر ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ لیکن ابھی تو اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، الٹا ہم لوگوں نے ایسی طرز عمل غیر اسلامی زندگی بھی کچھ اختیار کر ڈالی، عبادات فرائض وغیرہ کے ساتھ، توحید کے دعوے کے ساتھ، کہ جس کے نتیجے میں وہ دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے کہ یہ اسلام ہے، تو پھر ان میں اور ہمارے درمیان میں فرق کیا ہے؟ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ داڑھی ٹوپی کے ساتھ جو ہم کر لیتے ہیں وہ چوٹی کے ساتھ اور دھوتی کے ساتھ وہ بھی کچھ کر لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو مسلمانوں کی ذہن سازی، مسلمانوں کو دعوت کے لیے تیار کرنا، موجودہ حالات میں رہنمائی کرنا، اور اگر گستاخی نہ ہو تو میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علماء کو تو دعوت کا داعی کا نمونہ بننا ہے ملت کے لیے۔ ملت دیکھے گی یہ ہمارے عالم دین ہیں، یہ داعی ہیں، بہترین داعی ہیں، ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ دعوت پر ہر جگہ مساجد میں جمعہ کے خطبے کا نظام کسی قوم کے پاس دنیا میں نہیں ہے۔ ذہن سازی دعوت کی ہو سکتی ہے، نکاح کے خطبے، درس قرآن، درس حدیث، اور موقع علماء کرام کو بیان کے ملتے ہیں، سب جگہ دعوت 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 کا سور اتنے زور سے پھونکیں کہ ملت کے اندر، مگر حکمت اور سلیقے کے ساتھ یہ کام ہو۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا کیا جا رہا ہے دعوت اور دائیوں کے ساتھ، تو ہم جلد سے جلد مسلمانوں کو دعوت کے لیے کھڑا کریں۔ یہ کشمکش جو ہے، اگر یہ دعوت کی کشمکش بن جائے، قومی کشمکش، سیاسی کشمکش، حقوق اور مطالبات کی کشمکش کے بجائے، آپ یقین مانیے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ ہوں گے وہ غلبہ پائیں گے، بھلے ہی ہم مظلوم ہوں۔ لیکن مسلمان اس کے لیے ابھی دعوت کے لیے دھیرے دھیرے بیداری آ رہی ہے۔ تو یہی چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، علماء نے بتایا ہے سب سے بڑا امر توحید ہے اللہ کی، جس کا حکم دینا چاہیے، اور علماء اکرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ سب سے بڑا منکر شرک ہے، جس سے انسانوں کو بچانا چاہیے۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا سب سے بڑا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی ایک مہم کے لیے بھیجا، غور فرمائی۔ اگر اس کو انجام نہ دیا جائے اور اس سے توجہ ہٹائی جائے تو نمبر 1 کار نبوت معطل ہو کر رہ جائے گا، نمبر 2 دین کمزور اور گمراہی عام ہو جائے گی، نمبر 3 دور جاہلیت عام ہو جائے گا، اور نمبر 4 عام معاشرے میں فساد اور بگاڑ پھیلے گا۔ آخری بات پر غور فرمائیے، میں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات یہ ہے، بستیاں ویران ہوں گی، انسان تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے دعوت کے حوالے سے چند باتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔